بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں خرم شہزاد اور آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے مختلف عجوبوں میں سے ایک عجوبہ کھیوڑا، جہاں دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کانیں موجود ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں ہوتا ہے جنہیں قدرت کی بے شمار نعمتیں نصیب ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک نعمت کھیوڑا ہے۔ اسے عجوبہ روزگار بھی کہا جا سکتا ہے۔ کھیوڑا میں دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کانیں موجود ہیں۔ یہ کانیں ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان میں واقع ہیں۔ لاہور سے موٹر وے کے ذریعے جائیں تو یہ سفر 260 کلومیٹر ہے۔ لاہور سے کلر کہار انٹرچینج کا راستہ طے کرتے وقت 3 گھنٹے لگتے ہیں، جہاں سے ایک چھوٹی سی سڑک آپ کو دنیا کے سب سے بڑے نمک کے ذخائر تک پہنچانے میں معاون بنتی ہے۔ ان کانوں میں تقریباً 220 ملین ٹن نمک محفوظ ہے۔ کھیوڑا کی لمبائی 300 کلومیٹر یعنی 186 میل اور چوڑائی 8 تا 30 کلومیٹر اور اونچائی 2200 فٹ ہے۔ کوہستان نمک کا سلسلہ دریائے جہلم کے قریب پینگوالا سے شروع ہو کر دریائے سندھ کے قریب کالا باغ میں ختم ہوتا ہے۔ کوہستہ کیسر میں اس ذخیرے کا ارتفاع 4990 فٹ تک ہے۔ ملک میں نمک کا دوسرا بڑا ذخیرہ کوہاٹ میں موجود ہے، جو جٹا اسماعیل خیل سے بہادر خیل ضلع کرک کے پہاڑی علاقوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ تاہم کھیوڑا کو اس اعتبار سے ممتاز مقام حاصل ہے کہ یہاں کروڑوں سال پرانے پری کیمبرج عہد سے لے کر موجودہ دور تک ہجری آثار موجود ہیں، اس لیے اسے ارضیاتی عجائب گھر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ کھیوڑا میں نمک کی دریافت 326 قبل مسیح میں اس وقت ہوئی جب دریائے جہلم کے کنارے سکندر اعظم اور راجہ پورس کی فوجوں کے مابین جنگ لڑی گئی۔ سکندر اعظم کے فوجیوں کے گھوڑے اس علاقہ میں چرنے کے دوران پتھروں کو چاٹتے پائے گئے، جس کے بعد فوجیوں کے ذہن میں اس کی وجہ معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ جب ان چٹانوں کو چکھا گیا تو یہاں پر نمک کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ تب سے اب تک یہاں سے نمک نکالا جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں نمک کا اہم ترین اور بڑا ذخیرہ ہے۔ سن 1849 میں پنجاب پر انگریزوں کے قبضہ سے قبل جنگجو حکمران اس علاقے سے نمک نکالتا رہا ہے۔ تاہم انگریز عہد میں یہ انتظام انگریز حکومت نے خود سنبھال لیا۔ انگریز انتظامیہ نے نمک کی نکاسی کا کام سائنسی بنیادوں پر شروع کیا۔ قبل اس پہاڑ کی سطح سے نمک اکٹھا کیا جاتا تھا۔ سن 1872 میں ایک معروف برطانوی مائننگ انجینئر ڈاکٹر وارتھ نے نمک کے ذخائر تک براہ راست رسائی حاصل کرنے کے لیے پہاڑ میں پہلی بڑی کان کی کھدائی کرائی، جو تاحال فعال ہے۔ اس وقت کھیوڑا کی کانوں میں 17 منزلوں سے نمک نکالا جا رہا ہے۔ سائنسی اصولوں کے مطابق کان سے 50% نمک نکال کر 50% بطور ستون چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ کان کی مضبوطی کو قائم رکھتا ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ کھدائی کے بعد 17 سرنگیں یہاں پر موجود ہیں۔ گراؤنڈ لیول، جہاں پر سیاح آتے جاتے ہیں، اس چٹان کی 6ٹھی منزل ہے، جس کے اوپر 5 منزلیں اور اس کے نیچے 11 منزلیں موجود ہیں۔ گراؤنڈ لیول دراصل وہ جگہ ہے جہاں ڈاکٹر وارتھ نے کان کنی کا آغاز کیا تھا، اور جہاں پر اب پاکستان منزل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے لوگوں کی آمد و رفت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ سرنگ کے آغاز پر بنائے جانے والے راستوں کے اوپر جہاں کھیوڑا سالٹ مائٹن تحریر ہے، وہاں پر سن 1916 تا 17 کا سال تحریر کیا گیا ہے۔ سرنگ کے اندر جانے کے لیے الیکٹرک ٹرام استعمال کی جاتی ہیں۔ اس سرنگ کے اندر جگہ جگہ بلب لگا کر روشنی کی گئی ہے۔ سرنگ کے آغاز پر ہی جہاں ٹرام پہلے سٹاپ پر رکتی ہے، اسے بانو بازار لاہور کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ سرنگ کے اندر موجود کئی جگہوں کو پاکستان کے مشہور شہروں، بازاروں اور عمارتوں سے منسوب کیا گیا ہے۔ ان میں لاہور کا مال روڈ اور راولپنڈی کا چاندنی چوک بھی شامل ہیں۔ سرنگ کے اندر بادشاہی مسجد، شملہ پہاڑی اور شیش محل بھی بنائے گئے ہیں۔ ایک اسمبلی ہال بھی سرنگ کے اندر موجود ہے، جو کہ 240 فٹ اونچا، 200 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا ہے۔
इस हाल में कई हजार लोगों के बैठने की गुंजाइश है। सुरंग के अंदर ही एक अस्पताल भी बनाया गया है जहां पर दमे के मरीजों का इलाज किया जाता है। इन कमरों के बनाने के लिए जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो इसी नमक की बनी हुई हैं, जिनसे रोशनी का गुजर होता है तो मुख्तलिफ रंग दिलकश अंदाज में नज़र आते हैं। मस्जिद, जिसे बादशाही मस्जिद का नाम दिया गया है, मीनारों में सुराख करके इनके अंदर बल्ब लगाए गए हैं जिनके जलने से नमक के खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। जहाँ से भी नमक निकाला गया है वहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि पहाड़ी की मजबूती मुतासर ना हो, इसलिए हर मंजिल पर कमरे के ऊपर कमरा और सतून के ऊपर सतून रखा गया है। यहीं पर मौजूद एक कमरे के बारे में गाइड हजरात कहते हैं कि अगर लोग यहाँ पर पत्थर फेंक कर कोई मन्नत माने तो वो पूरी होती है। वल्लाह आलम, इन कमरों में मौजूद पानी इस कदर शफाफ है कि अगर इनमें पत्थर फेंका जाए तो वो तह तक जाता हुआ दिखाई देता है। पहाड़ के अंदर शीश महल के करीब एक 30 फीट लंबा तंग पुल भी मौजूद है जिसे पुल सरात का नाम दिया गया है, जिसे किसी सतून या सहारे के बगैर बनाया गया है। पुल सरात को अबूर करके अंदर जाएं तो मीनार पाकिस्तान और इलामा इकबाल की तस्वीर बनी हुई है। सुरंग के अंदर ताज़ा हवा के अंदर आने के लिए ख़ास इंतज़ाम है। इसके लिए 2500 फीट लंबा एक रास्ता बनाया गया है जो पहाड़ी की चोटी तक निकलता है, जहाँ से ताज़ा हवा का गुज़र पहाड़ के अंदर आए हुए सयाहों के लिए ऑक्सीजन फराहम करता है।